وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا. جو ان کی جو ریاست تھی، جو ان کا اقتدار تھا، وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا. اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی. تو جو بھی جیسے جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے، امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا، لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا، کمزوروں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی. اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے. مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے، سادگی میں زندگی گزاری. آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں. ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اور ہر آدمی، جس طرح جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. مطلب یہ کہ جو غربت ہے، جو لوگ تکلیف میں ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے لیے. چیز سمجھنی چاہیے. ایک ملک کبھی بھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا. خوشحالی اس قوم میں آتی ہے جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی. اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سنتے رہتے، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہونا. جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بھی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو قوم جس میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن جب آپ کے طاقتور چوری کرتے ہیں، ملک کے سربراہ، وزیر اعظم، وزیر، جب تکڑے لوگ، طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں اربوں میں. اب وہ جب اربوں میں چوری کرتے ہیں، وہ اربوں روپیہ اپنے بستر کے تو نہیں چھپا سکتے، لہٰذا اس کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں. یہ ہمارا ہی نہیں، یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے. جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بھی طاقتور لوگ، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، وہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں مغربی کیپٹلز کے اندر، لندن میں، نیو یارک میں، فرانس میں. تو جب تک ایک معاشرہ ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، ان کا احتساب نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا احتساب کرنا، پٹواریوں کا اور یہ تھانے دار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے، کیا کرپشن کم ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جدوجہد چل رہی ہے. اب بھی ہم جیتیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. وہ ملک بنے گا جو آج سے 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے بن رہا تھا. یہاں تیزی سے، ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے. میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تب جس تیزی سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا. اور وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا، حکمران آئے، انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے. تو یہ ہے ہمارے اب سٹرگل، اور یہ ہے جدوجہد. اور قومیں اپنی آزادی، اپنی خوشحالی جدوجہد کر کے لیتی ہیں. کبھی بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور سمجھیں کہ آکے کوئی قوم آزاد ایسے تو نہیں ہوتی. آزادی کے لیے قوم لڑتی ہے، جدوجہد کرتی ہے. یہاں بھی ایک کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف اس سے آزادی لینے کے لیے پوری جدوجہد ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے
کہ اللہ نے میری ٹریننگ ہی کروائی ہے مقابلے کے لیے ان چوروں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ.